نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں حامی بے قصاں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کے دربار گوربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کچھ باتیں سابقہ بھی رہتی ہیں، عقائد سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی آپ جیسا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محتشم، رب ذوالجلال نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، کہ وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں رب تعالیٰ ان کے اوپر یہ انعامات کی بارش برسا دیتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ رب ذوالجلال ان کو نبوت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ محبوب کی اطاعت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، جیسا کہ مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح المواہب الدنیا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت
حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے نور مبارک، اس کی جو میں تشریح کرتا رہا، جو میں پڑھاتا رہا، اس کے اندر یہ حدیث پاک آئی تھی کہ جب رب ذوالجلال نے سارے نوروں کو جمع کیا تو ایک نور سب نوروں پہ غالب آ گیا۔ جب غالب آیا تو سب نے عرض کی یا رب العالمین یہ کس کا نور ہے؟ رب نے فرمایا تم اس کے نور پہ، اس نور والے پہ ایمان لے آؤ، میں تمہیں نبوت عطا کر دوں گا۔ یعنی نبیوں کو نبوت ملی تو کن کے صدقے؟ حضور کے صدقے ملی۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ کہ میں نے ان پر انعام کیا، ان کو نبی بنا دیا۔ یعنی 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تو ان کو نبوت ملی تو حضور کے صدقے۔ کن کے صدقے ملی؟ حضور کے صدقے ملی۔ تو اب محبوب کی اطاعت یہ لازم ہے، حضور کی اطاعت کیا ہے؟ لازم ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میری اطاعت بھی لازم ہے، میرے محبوب کی اطاعت بھی لازم ہے۔ تو جب ان کی اطاعت کرو گے تو رب فرماتا ہے تو پھر میں آپ پہ انعام کی بارش جو ہے وہ برساؤں گا۔ کیا کروں گا؟ رب فرماتا ہے جب نبیوں نے اطاعت کی، نبیوں نے ان کا اوپر ایمان لے کے آئے تو رب ذوالجلال نے ان کو نبوت عطا کی۔ صدیقوں نے محبوب کی اطاعت کی، رب ذوالجلال نے ان کو صدیق بنا دیا۔ اور شہیدوں نے محبوب کی اطاعت کی، رب ذوالجلال نے ان کو شہداء کا مقام عطا کر دیا۔ صالحین نے جب محبوب کی اطاعت کی تو رب ذوالجلال ان کو صالحین جو ہے اس کا جو ہے وہ مقام عطا کر دیا۔ یہ تب کیا جب رب ذوالجلال کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے اطاعت جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ لازم کریں گے تو پھر رب ذوالجلال ان انعامات کے ساتھ نوازے گا۔ اسی طرح پیچھے جو واقعہ ذکر ہو رہا تھا اس کو مختصر الفاظ کے ساتھ ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہ اللہ کے ولی کچھ کر نہیں سکتے۔ اب حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن کا فیصلہ ہے 1516واں پارہ، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کون؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت خضر اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کلیم اللہ ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے کہا یا رب العالمین مجھ سے زیادہ کسی کو علم عطا کیا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں میں نے علم عطا کیا ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ علم لدنی ہے۔ کون سا علم ہے؟ علم لدنی، وعلمناہ من لدنا علما۔ رب نے فرمایا ہم نے اس کو علم لدنی عطا کیا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جب الفاظ ذکر کیے گئے وعلم آدم الاسماء کلھا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے جو چیز بنائی ہے، جو مخلوق بنائی ہے، جو اشیاء بنائی ہے، ساری اشیاء کے نام رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بتا دیے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے۔ آج اس مہاجرین مسجد کے اندر بیٹھنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب انسانوں کے ناموں کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں۔ کیوں؟ رب کا قرآن کا فیصلہ ہے وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو علم کلھا عطا کر دیا، یعنی تمام چیزوں کے نام جو ہے وہ بتا دیے۔ تو فرشتوں سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو یہاں پر رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو علم کلی عطا کیا، وعلم آدم الاسماء کلھا، ساری اشیاء کے نام بتا دیے۔ تو اسی طرح حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو رب ذوالجلال نے علم لدنی عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی یا رب العالمین مجھ سے کہیں زیادہ کسی کو علم عطا کیا؟ رب نے فرمایا ہاں میرا ایک بندہ ہے، اس کو میں نے یہ علم اتنا عطا کیا ہے
وہ علم آپ کو عطا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا پھر سفر جو ہے وہ اختیار کرو، سفر شروع کرو، میرے اس بندے سے ملنا چاہتے ہو تو پھر سفر کر کے میرے اس بندے کے پاس پہنچو، آپ جا کے اس سے ملاقات کر سکتے ہیں اور ان سے وہ علم سیکھ سکتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جب وہ سامان کھانے کا باندھا اور سمندر کی طرف سفر شروع کیا، سمندر کے اندر جا رہے ہیں، آپ کے جو غلام ہیں حضرت یوشع وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے دسترخوان اٹھایا ہوا ہے، وہ کھانا اٹھایا ہوا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب ایک مقام پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا تو حضرت یوشع کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی، میں نے چاہا چلو میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما ہے، آپ فرماتے ہیں جب میں نے روٹیاں جو ہے وہ کھولیں، جب پتیلے کا ڈھکن جو ہے وہ اٹھایا تو جو مچھلی جو ہے وہ بھنی ہوئی تھی، تلی ہوئی تھی، بالکل مردہ ہو چکی تھی۔ کیا ہو چکی تھی؟ مردہ ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، یہاں پہ اللہ کے ولی ان کی جو حکومت ہے جس جگہ پہ، اس جگہ پہ اگر کوئی مردہ چیز آ جائے وہ مردہ نہیں رہتی بلکہ زندہ ہو کر جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں، رسول نہیں، ولی ہیں، ان کا یہ مقام۔ حضرت یوشع کہتے ہیں کہ جب میں نے ڈھکن اٹھایا، وہ مچھلی جس کو میں نے کھانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ ہم تل کے لائے تھے، بھون کے لائے تھے کہ روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں گے، تو آپ فرماتے جب ڈھکن اٹھایا تو وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا سمندر کے اندر جو ہے وہ بھاگ گئی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو آپ نے فرمایا بلیا چلیے، تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ آپ فرماتے ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلیا چلو کھانا کھائیں، بھوک لگی ہے۔ آپ نے عرض کی حضور کھانا کس چیز کے ساتھ کھائیں؟ روٹیاں تو ہیں۔ آپ نے فرمایا سالن کدھر ہے؟ عرض کی حضور سالن تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں گیا؟ عرض کی حضور جہاں پہ ہم نے آرام کیا تھا وہیں پہ میں نے کھانا کھانے کا ارادہ کیا، جب پتیلے سے ڈھکن اٹھایا تو مچھلی جو ہے جس کو ہم جو ہے وہ بھون کے لائے تھے، تل کے لائے تھے، یار اے موسیٰ کلیم اللہ، وہ اس جگہ پہ جب ڈھکن اٹھایا وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر کے اندر بھاگ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیلی اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ وہی تو نشان تھے جس جگہ پہ اللہ کے ولی سے ہم نے ملاقات کرنی تھی۔ اب رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے کہ اے موسیٰ اب اسی پاؤں کے ذریعے پیچھے واپس پلٹو، اسی نشانوں پہ واپس پلٹو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قدموں کے اوپر، نشانوں کے اوپر قدم رکھتے ہوئے واپس آتے ہیں، اس جگہ پہ آتے ہیں جہاں پہ پانی جمع ہو رہا ہوتا ہے، میٹھا اور کڑوا، دو سمندر اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اب دیکھو حضرت خضر علیہ السلام دو پانیوں کو مکس نہیں ہونے دیتے، وہیں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، نہ کوئی درمیان میں حجاب، نہ کوئی پردہ، نہ دیوار، نہ کوئی اور چیز۔ اب بغیر دیوار کے، بغیر حجاب کے حضرت خضر علیہ السلام ان دو پانیوں کو مکس نہیں ہونے دیتے، دیوار بھی نہیں ہے، پردہ بھی نہیں ہے، بغیر پردے کے۔ تو وہ حضرت خضر علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بیلیا میری اور آپ کی نہیں بنے گی، میری اور آپ کی نہیں بنے گی، کیوں؟ جو میں کام کروں گا آپ چپ نہیں رہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں چپ رہوں گا، مجھے اپنے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا بیلیا میں تو یہ برداشت کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلے، لیکن آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، چپ نہیں رہ سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کچھ نہیں بولوں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے پہچان لیا تھا، دیکھ لیا تھا، رب نے اتنا علم عطا کیا ہے کہ اے خضر، اے موسیٰ آپ چپ نہیں رہ سکیں گے، جو میں کام کروں گا اس کام کے اندر آپ خلل اندازی کریں گے، پوچھیں گے یہ ایسا کیوں کیا،
حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نہیں بولوں گا. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، چلنا شروع کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ چل رہے ہیں. اب حضرت خضر علیہ السلام آپ جب ایک جگہ پہ پہنچے، حضرت موسیٰ بھی ساتھ ہیں، ایک گاؤں کے اندر پہنچے کہ اس گاؤں والوں کا رواج تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی مہمان آ گیا اس کو کھانا بھی ملے گا، اس کو چارپائی بھی ملے گی. اگر سورج غروب ہونے کے بعد آیا اس کو کھانا بھی نہیں دیا جائے گا اور چارپائی بھی نہیں دی جائے گی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب پہنچے اس گاؤں کی طرف تو سورج ڈوب چکا تھا. آپ نے دونوں ہستیوں نے گاؤں سے باہر ہی جو ہے وہ رات گزاری. جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، ایک دیوار گرنے والی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس دیوار کو سیدھا کر لوں، اس دیوار کو سیدھا کر لوں. دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا. جب سیدھا کھڑا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے. آپ نے فرمایا اے خضر، میں نے ان لوگوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا، ان گاؤں والوں نے آپ کو چارپائی نہیں دی، آپ نے ان کی دیواریں سیدھے کر دی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، میں نے کہا تھا نا میری اور آپ کی نہیں بنے گی، آپ سوال کریں گے. آپ نے فرمایا چلو چلے آگے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو میں اب نہیں بولتا، آگے پھر چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے پہ پہنچے. ایک جو ہے ملاح کو لوکا، کشتیاں چلانے والا، کشتی کے اوپر سوار ہوئے. کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے کرایہ نہیں لیا، ان کو پتہ تھا اللہ کے ولی ہیں، تو انہوں نے ویسے بٹھا دیا. جب کشتی جا رہی ہے درمیان کے اندر پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا، نیچے سے ایک پھٹا کشتی کا توڑ دیا. جب ایک پھٹا توڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے. کہا کہ اے خضر علیہ السلام، انہوں نے آپ کو تکلیف نہیں دی، انہوں نے آپ سے کوئی اجرت نہیں لی کشتی کے اندر بیٹھنے کی، آپ نے ان کا جو ہے وہ پھٹا بھی توڑ دیا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا آپ چپ نہیں رہیں گے، سوال کریں گے، میری اور آپ کی نہیں بنے گی. چلو آگے چلتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے. اب یہ 16واں پارہ شروع ہو چکا ہے. اب حضرت خضر علیہ السلام آگے چلے، ایک جگہ پہ پہنچے، بچے کھیل رہے تھے. کون کھیل رہے تھے؟ بچے کھیل رہے تھے. اب حضرت خضر علیہ السلام نے سب بچوں کی طرف دیکھا، ایک بچے کو پکڑا اور اوپر سے کھینچ کے نیچے مارا. بچے کو جو ہے وہ اس کی جان نکال دی. کنہوں نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے. کہا کہ اے خضر، اس بچے نے آپ کو کوئی اذیت نہیں دی، کوئی تکلیف نہیں دی، آپ نے بغیر کسی عذر کے بچے کو قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھا نا میں نے کہا تھا کہ آپ کی اور ہماری نہیں بنے گی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ نے پھر فرمایا کہ جب ہم چلے تھے 3 کام حضرت خضر علیہ السلام نے کیے. کتنے؟ 3 کام. آپ فرماتے ہیں جب میں کشتی کو توڑا، آپ فرماتے ہیں تو وہ کشتی کو توڑنا اس لیے تھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کشتی جو ہے جس علاقے کی طرف جا رہی تھی، اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کو جو کشتی پسند آتی وہ اس کے ملاح کو بھگا دیتا، کشتی قبضے کے اندر لے لیتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب دیکھو کرامت یہاں پہ آ رہی ہے، اللہ کے ولی ہے. اے موسیٰ، آپ نے پھٹا توڑتے ہوئے، پھٹا ٹوٹتے ہوئے تو دیکھا، کیا کشتی کے اندر پانی آتے ہوئے دیکھا ہے؟ پھٹا تو ٹوٹا، کیا کشتی کے اندر پانی آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پانی نہیں آیا. عرض کی کہ آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، یہ عیبدار کیوں کی ایسے کشتی کو؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اس لیے عیبدار کی کہ بادشاہ جب اس کشتی کی طرف نظر کرے گا تو میں نے اس لیے عیبدار بنایا، کیوں؟ اس کے چلانے والا، اس چلانے والے کے وجہ سے کئی گھر آباد ہیں. جو اس کشتی کو چلانے والا ہے اس کے چلانے کی وجہ سے کئی گھر آباد ہیں. کیوں؟ ان کو یہ رزق دیتا ہے، اس کو جا کے دیکھ بھال کرتا ہے ان گھر والوں کی.
آپ فرماتے ہیں اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا جب کہ بادشاہ دیکھے تو اس کشتی کے اوپر قبضہ نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا اس لیے میں نے کشتی کا پھٹے کو نکالا تھا، اس کو توڑا تھا۔ آپ نے فرمایا آگے جب میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ہم چلے اور آگے بچے جو ہے وہ جو کھیل رہے تھے، آپ فرماتے ہیں جب بچے کھیل رہے تھے ان بچوں کی طرف میں نے دیکھا کہ یہ جو بچہ تھا اس بچے نے جب جوان ہونا تھا، جوان ہونے کے ساتھ آپ فرماتے ہیں جب یہ جوان ہو جاتا تو اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بڑا ہو جاتا اس نے کارنامے ایسے کرنے تھے، ایسی سرکشی کرنی تھی کہ اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کے والدین بھی کافر ہو سکتے تھے۔ یہ بڑا ہو جاتا تو اس کی وجہ سے اس کے والدین کافر ہو سکتے تھے، بیٹے کے پیچھے لگ کے۔ آپ نے فرمایا اس کے جو آئندہ زندگی والے جو دن تھے ان کو میں نے دیکھا۔ کہتے ہیں حضور کو کل کی خبر نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور کو کل کی خبر نہیں۔ حضرت خضر کیا کہتے ہیں؟ میں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ آنے والے جو دن ہیں بچہ جوان ہوگا تو یہ ایسی سرکشی کرے گا کہ اس کی بیٹے کی وجہ سے بیٹے کے پیچھے لگ کر والدین جو ہیں وہ بھی کافر ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس لیے اس بچے کو میں نے اوپر سے نیچے پھینکا، اس کے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا جو تیسری جگہ تھی کہ جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں پہ میں نے دیوار کو سیدھا کیا وہ دیوار گاؤں والوں کی نہیں تھی، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس دیوار کے نیچے خزانہ جو ہے وہ چھپا ہوا تھا۔ اب دیکھو یہاں پہ بھی غیب کی خبر ہے، غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے حضور کو پتہ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیوار کے پیچھے حضور کو پتہ نہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ دیوار کے پیچھے دیکھا یا دیوار کے نیچے دیکھا؟ دیوار کے نیچے جو ہے وہ خزانہ چھپا ہوا ہے، دیوار گرنے والی ہے۔ اے موسیٰ اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اس دیوار کے جو مالک ہیں وہ ابھی یتیم بچے ہیں، وہ جب بڑے ہوں گے ان کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو ظالم جو ہے وہ اس کے خزانے کے اوپر قبضہ کر لیتے۔ آپ نے فرمایا اس لیے میں نے اس دیوار کو کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا اب 3 کام حضرت خضر علیہ السلام نے کیے، ان میں سے ایک کام کے بارے میں حضرت خضر کہتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کام میں نے کیا ہے۔ ایک کام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کام رب نے کیا ہے۔ ایک کام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا، ایک کام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ رب نے کیا، اور ایک کام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میں نے اور رب نے مل کے کیا ہے۔ 3 کام کس نے کیے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کیے نا۔ اب حضرت خضر کیا فرماتے ہیں؟ 16واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کام میں نے کیا، ایک کام اللہ نے کیا، تیسرا کام وہ ہے جو میں نے بھی کیا ہے، اللہ نے بھی کیا ہے، ہم دونوں نے مل کر کیا ہے۔ اب دیکھو آپ فرماتے ہیں جہاں پہ بچے کو میں نے مارا، اب اس بچے کو جب مارا تھا، اب آج بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ بیٹا دینا، اولاد دینا یہ رب کی جو ہے وہ عطا ہے، رب دے سکتا ہے، کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام آپ نے یہ جو ہے وہ جو پابندی ہوتی ہے عورت کی، جو زچے بچے جو ہے وہ بند کروا لیتے ہیں، اب حضرت خضر علیہ السلام ان کے والدین کے بارے میں، اس کے بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا، ان کے والدین کے بارے میں ایک بیٹی کی جو ہے وہ دعا کی۔ کنہوں نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے۔ آپ نے فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ہے، خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ سترہ اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ یعنی رب ذوالجلال ان کو ایک جو ہے وہ ایسی بیٹی عطا کرے جو بیٹی جو ہے بیٹی کی جو ہے وہ قصر کو پوری کر دے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ بیٹا قتل ہو گیا، اس کے والدین میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کیا پیدا ہوئی؟
ایک بیٹی پیدا ہوئی. اب جب بیٹی پیدا ہوئی اس کے آگے نکاح ہوا تو ان کے بطن اطہر سے رب ذوالجلال نے کئی نبیوں کو پیدا فرمایا. اب دعا کس نے کی تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے. یا رب العالمین یہ ہم نے بچہ مار دیا ہے, یہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے, اب ان کو جو ہے وہ ایک نیک پارسا بیٹی عطا فرما. اب دعا کون کر رہے ہیں؟ بیٹی عطا فرما. اب حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا رب العالمین بیٹی عطا کر. بیٹے کے بھی کہہ سکتے تھے. رب ذوالجلال نے ان کو بیٹی عطا کی. جب بیٹی عطا کی رب ذوالجلال نے اس بیٹی سے پھر آگے جو ہے وہ کئی نبیوں کو پیدا فرمایا. اب یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان. اور اسی طرح یہ جو جمعہ ہے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی آپ کے جو ہے وہ عرس کے ایام بھی قریب ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک انگریز تھا, اس کو اس واقعے کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس واقعے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ جو ہے وہ ایک عورت کے جو ہے وہ تخت کی ضرورت تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تخت کو کون لائے گا. تو 19واں پارہ ہے, اس کا آخری پاؤ ہے, وہاں پہ ایک جن سرکش جن کھڑا ہوا. اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام اے اللہ کے نبی وہ تخت میں لے کے آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں؟ یہ دیکھو یہ ہے اللہ کے ولی کی پاور. وہ جن کہتا ہے کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے لاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ جن. اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں سامنے دیکھو ملکہ آ رہی ہے, یہ قریب پہنچنے والی ہے, 2-3 میل سفر رہ چکا ہے. آپ نے فرمایا اس سے پہلے مجھے چاہیے. اتنی دیر تو میرے مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ ادھر پہنچ جائے گی, اس سے پہلے مجھے تخت چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے نا. آپ کیا نہیں لا سکتے تھے؟ کیا رب نہیں بھیج سکتا تھا؟ بھیج سکتا تھا, لیکن رب اپنے بندوں کی شان کو دکھانا چاہتا ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس سے بھی جلدی اس تخت کو لے کے آئے؟ تو حضرت آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے خلیفہ تھے وہ کھڑے ہوئے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علمناہ منطق الطیر, ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں. اب میرے محبوب تو وہ ہیں جن کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں. میرے محبوب تو وہ ہے جو ہر چیز کے نام کو پہچانتے ہیں. میرے محبوب تو وہ ہے کہ ہر چیز جو ہے ہر مخلوق ان سب کے علم کو اکٹھا کیا جائے. میرے محبوب علیہ السلام کا جو علم کا سمندر ہے ان میں سے ایک قطرہ نکالا جائے, سب کے علم جو ہے وہ ایک قطرے کے مانند ہے. میرے محبوب کا علم سمندر کے مانند ہے. اب یہ ہے میرے محبوب کا علم. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا حضور میں لے کے آؤں گا. کتنی دیر میں؟ حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. کیا کہا؟ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ نہیں میری آنکھ جھپکنے سے پہلے نہیں, میں تو آنکھیں کھول کے بیٹھے رہتا نہیں. اے سلیمان علیہ السلام اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا. اب دیکھو اس انگریز کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب دیکھو وہ عاصم بن برقیہ مجلس سے کھڑے بھی نہیں ہوئے, گئے بھی نہیں, تو وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ حاضر بھی کر دیا. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ کے ولی اللہ کے اذن سے سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے ولیوں کی شان پہ بھونکنا نہیں چاہیے, اللہ کے ولیوں کی شان کو تسلیم کرنا چاہیے. کیوں؟ رب کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے. رب نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے جو ہے وہ دشمنی رکھتا ہے, رب فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. میرا اعلان جنگ ہے اس بندے سے جو میرا کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے. اب اس انگریز کو اس واقعے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے ہو سکتا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ تفسیر جلالین کے اندر اس کی تشریح موجود ہے کہ وہ تخت جو ہے وہ کہاں پہ تھا؟ 1 مہینے کی مسافت پہ تھا. کتنے مسافت پہ؟ 1 مہینے کی دوری پہ. اور کہاں پہ بند تھا؟ 40 محلات ہیں.
ایک محل ہے، اس محل کے اوپر ایک اور محل ہے، اس کے اوپر ایک اور محل ہے، ہر محل کے دروازے کے اوپر ایک چوکی دار بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہاں پہ حاضر کر دیا۔ تو یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ تو یہ عقل کے اندر آنے والی ہے؟ نہیں آنے والی نا، تسلیم کرنا چاہیے۔ عقل کو پیچھے، کرامت کو آگے رکھو، عقل کو پیچھے، معجزے کو آگے رکھو۔ عقل یہ دین کے اندر نہیں ہے، دین جو ہے وہ عقل کے اندر نہیں ہے، عقل دین کے اندر آ سکتی ہے۔ عقل کو دین کے پیچھے چلاؤ، دین کو عقل کے پیچھے نہ چلاؤ۔ اب وہ انگریز کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ بڑے بڑے بندوں کے پاس گیا کہ اس واقعے کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے مہینے کی مسافت سے ایک بہت بڑا تخت لایا جائے؟ یہ تو نہیں ہے سمجھ میں آتا۔ وہ انگریز چل رہا تھا، جب داتا صاحب کی نگر سے جانے لگا، وہاں پہ گزر ہونے لگا، اس نے کہا ٹھہرو، یہاں پہ مجمع لگا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، داتا علی حجویری ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھہرو، میں یہاں پہ دیکھ تو لوں یہ کہاں کون سے بزرگ ہیں۔ وہ انگریز جب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار کے پاس جانے لگا تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا حضور میرے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہ انگریز آ گیا۔ تو انگریزوں کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے برتن کے علاوہ کسی اور برتن کے اندر نہیں کھاتے۔ اب وہ انگریز سب کو چائے پیش کر دی۔ انگریز کی جب باری آئی تو اس اللہ کے نیک بندے نے اس ایک پیالی کے اندر چائے کو ڈالا، جب انگریز کو پیش کیا، انگریز نے دیکھ کے جو ہے وہ حیران ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا کی قسم اب میں مان چکا ہوں کہ حضرت آصف بن برقیہ انہوں نے کیسے تخت لائے تھے، کیسے وہ تخت لے کے آئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ پیالی ہے جو میرے گھر کے اندر، اس پیالی کے اندر میں چائے جو ہے وہ نوش کیا کرتا تھا۔ وہی پیالی داتا کی نگر کے اندر اللہ کا ولی اس انگریز کو اسی پیالی کے اندر چائے دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اب مجھے جو ہے اس واقعے کی خبر ہو گئی کہ اللہ کے ولی جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح عقائد داتا گنج بخش، یہاں پہ بھی جو ہے وہ ذرا بات ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کچھ اصول ہمیں بتائے کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے جب سوالات کیا گیا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رسالہ ہر ایک بندے کے پاس ہونا ضروری ہے۔ کشف المحجوب کتاب اتنی موٹی ہے، یہ رسالہ جو ہے اس جو ہے کتاب کا جو ہے وہ نچوڑ ہے۔ یہ کتاب رسالہ آ جائے گا 50 روپے کا، تو ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ عقیدہ پختہ ہوگا، 22 سوالات ہیں، اس سوالوں کے جواب ہے جو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو اس رسالے کے اندر واضح کیا گیا کہ اس عقیدے کے اوپر جو ہے وہ ہم مضبوطی کے ساتھ ہم جو ہے وہ رہیں، کہ جو ہمارے داتا کا عقیدہ ہے، جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے کے اوپر ڈٹے رہیں گے۔ تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی ایسا فرقہ بھی ہے کہ جن کے نزدیک اولیاء انبیاء سے افضل ہوں؟ کیا ایسا فرقہ کوئی ہے جن کے نزدیک اولیاء انبیاء سے افضل ہوں؟ تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہاں ایک فرقہ ایسا ہے جو ولیوں کو نبیوں سے زیادہ فضیلت دیتے ہیں۔ آج دیکھ بھی لو، اب نبی کا مقام اوپر ہے، بعد میں آنے والا جتنا مرضی عبادت گزار بن جائے نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ایک سانس وہ بقایا ساروں کی اعمال کو ملایا جائے اس نبی کے ایک سانس کو بھی نہیں پہنچ سکتے سب، تو ان کی شان کو کیسے پہنچ سکیں گے؟ اب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہاں یہ ایک فرقہ ہے جو حشویہ ہے، حشویہ فرقہ، وہ ولیوں کو انبیاء سے زیادہ فضیلت دیتے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بسا اوقات جو امتی ہے وہ اعمال کے اندر نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ آج بھی فرقہ ایسا ہے جنہوں نے کتابوں کے اندر لکھا، کہتے ہیں کہ بسا اوقات آج بھی امتی اپنے نبی سے عمل کے اندر بڑھ سکتا ہے۔
تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک وہ بندہ کون ہوا؟ حشویہ ہوا نا، کہ وہ بندہ کافر ہے جو نبیوں سے بڑھ کر امتی کو قرار دے رہا ہے کہ یہ عمل کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ اب ایک نبی وہ ایک سانس لے، بقایا ساری مخلوق جتنی مرضی تسبیحات کرتی رہے، اس نبی کے ایک سانس کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو آج جو کہا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ سارے نبیوں سے افضل ہیں معاذ اللہ، اور اماموں کو کہا جاتا ہے وہ بقایا نبیوں سے افضل ہے معاذ اللہ، یہ نبیوں سے بڑھانا ہے۔ جب ایک بندہ کسی نبی سے کسی بندے کو بڑھاتا ہے تو وہ بندہ کافر ہے، کیوں؟ اس نے عقیدے کے اندر ڈنڈی ماری ہے، غیر نبی کو نبی سے بڑھا دیا۔ اب نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، وہ ولی کوئی بھی ہو وہ معصوم نہیں ہوتا، معصوم صرف فرشتوں کی ذات ہے، یہ یا اللہ کے نبی یا رسول ہے، یہ معصوم ہو سکتے ہیں۔ انسانوں کے اندر نبی اور رسول معصوم ہے، ان کے علاوہ کوئی اور بندہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بھی سوال کیا گیا کہ معصوم کون ہے اور محفوظ کون ہے؟ تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں معصوم کا یہ خاصہ یہ صرف نبیوں کے اندر پایا جاتا ہے، ولیوں کے اندر یہ معصومیت کا خاصہ نہیں پایا جاتا۔ ولی محفوظ تو ہو سکتا ہے لیکن معصوم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح 22 سوالات ہیں، کتنے سوالات؟ 22 سوالات، اس کے جوابات دیے گئے۔ اور عقیدے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر آپ نے کسی بھائی کو یہ ایک رسالہ لے کر تحفہ دے دیا، اگر اس نے پڑھ لیا، اس کا ایک سوال اس کے دل کے اندر اتر گیا، اس کا عقیدہ درست ہو گیا، خدا کی قسم ہماری زندگی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عقائد کے اوپر پختگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔